بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت ابو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب درود پڑھنے والا ہوگا۔ اس سے زیادہ کیا نعمت مثال محبت ہوگی، بے مثال اعزاز اور عجیب انعام و کرام جس کو نہ کان نے سنا ہوگا اور نہ آنکھ نے دیکھا ہوگا۔ میدان حشر میں جس انسان کے نامہ اعمال میں دو چیزیں کثرت سے ملیں، ایک درود پاک اور دوسرا استغفار، یہ دونوں اعمال اس کی نجات کے لیے کافی و شافی ہوں گے۔ کثرت سے درود پاک اور استغفار کرنے والے کی زندگی میں نبی اکرم رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید اور توجہ شامل ہو جاتی ہے۔ اس لیے درود پڑھنے والے کے ہر کام آسانی کے ساتھ ہوتے چلے جاتے ہیں اور زندگی کے تمام راستے صاف اور روشن اور ہموار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کثرت رحمت کی وجہ سے اس بندے کی زندگی اس پر نہایت آسان اور راحت والی ہو جاتی ہے، کیونکہ کثرت سے درود شریف اور استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ اس بندے کا بال بال رحمتوں میں جکڑ دیتا ہے۔ اس وجہ سے بزرگوں کا قول ہے کہ درود ابراہیمی اور درود پاک استغفار پابندی سے پڑھنے والا بھیانک زندگی سے نکل کر روحانیت والی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ جی بے شک، بالکل صحیح کہا ہے۔ حدیث میں جو بھی بیان ہوتا ہے وہ اللہ پاک کی شان اور پیارے نبی پاک کی شان کے مطابق۔ اور جی اکثر جب میں ویڈیو بناتی ہوں تو ایک بہن ہے ہماری، پتہ نہیں کہاں سے ہیں وہ، اور وہ ہر ویڈیو کے نیچے اکثر یہ کمنٹ کر دیتی ہیں کہ میں نے استغفار بھی پڑھی مگر میرا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ پھر اگر میں درود شریف پہ ویڈیو بناؤں ان کا تب بھی یہی میسیج آتا ہے کہ جی میں نے یہ بھی پورا 1.25 لاکھ درود ابراہیمی یا درود شریف جو بھی آپ نے چھوٹا یاد ہے وہ پڑھیں یا بڑا یاد ہے وہ پڑھیں، جو آپ کو آسانی لگتی ہے۔ تو جی وہ بہن کا جو کمنٹ ہے وہ آتا ہے اکثر ویڈیوز کے نیچے۔ تو میں ان سے یہی کہوں گی، آپ کچھ بھی پڑھیں، چاہے استغفار کریں، چاہے آپ درود ابراہیمی پڑھیں، چاہے آپ چھوٹا درود شریف پڑھیں، آپ کوئی بھی پڑھیں، لیکن بات ہے اعتماد کی اور ایمان کی کہ آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ تو میں ان بہن سے یہی کہوں گی، آپ کچھ بھی پڑھتی ہیں آپ یقین کریں کہ یہ ہوگا اور یہ میرے اللہ تعالیٰ نے میرا یہ کام کرنا ہے۔ اگر آپ اس یقین کے ساتھ پڑھیں گی تو انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی کام، مشکل سے مشکل کام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، تو آپ کا وہ مشکل کام بھی ہو جائے گا۔ لیکن یقین اللہ پر ہو اور بھروسہ اللہ پر ہو تو کیا وجہ ہے، کوئی وجہ نہیں بنتی کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں صدقہ کے ٹاپک پر۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔ صدقہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بیش بہا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس ویڈیو میں بتایا گیا کہ کن دو چیزوں کا صدقہ دینے سے دولت کے انبار گھر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بس دو چیزوں کا صدقہ دینا ہے، دولت رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا، گھر سے پریشانیاں، بندشیں، بیماریاں ساتھ ہی چلی جائیں گی، دولت ہی دولت ہوگی اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس صدقے کے لیے آپ کو دولت مند ہونا ضروری نہیں ہے، غریب سے غریب شخص بھی آسانی سے یہ صدقہ دے سکتا ہے اور اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ جب آپ ویڈیو پوری ایسا نہیں کرتا ہے دیکھتے تو اس کئی سے باتیں ایسی کافی ہوتی ہیں ہوتا جو ہے۔ کہ آپ کی نبی سمجھ میں پاک نہیں صلی آتی، اللہ علیہ کہ آپ وآلہ بار بار وسلم نے کمنٹ کرتے فرمایا، ہیں۔ بے تو شک اللہ آپ اور ایک اس بار کے پوری فرشتے ویڈیو ان دیکھیں لوگوں تاکہ پر آپ کو رحمت اچھی طرح بھیجتے سمجھ ہیں آ جائے۔ جو پیارے ناظرین، آج کی اپنے اس ویڈیو گناہوں میں کا آپ کو اعتراف اسلامی کرتے ہیں اور تعلیمات کی استغفار روشنی میں کرتے 3 ہیں۔ ایسے صدقوں کے بارے میں بتایا جائے گا جن میں سے صرف آپ کو کوئی بھی 2 صدقے دینا شروع کر دیں تو آپ کی تقدیر اور قسمت ایسے بدلے گی کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی اور گھر سے غربت کا
مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اور دولت ہی دولت، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس لیے اب آپ نے بس 3 میں سے 2 کوئی سے بھی صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے، اور اس کے لیے آپ کو نہ تو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کا دولت مند ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص بیمار تھا یا بیماری تھی تو آپ کے گھر سے بیماریوں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ اور آپ کے گھر والے بلاؤں اور مصیبتوں سے دور رہیں گے اور ان سے محفوظ بھی رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ اور ہر عضو پر صدقہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی صبح صدقہ کرتا ہے، یعنی صبح سورج کو دیکھتا ہے اور اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی اگلے دن کا سورج ہمیں دکھائی دے تو ہمارے جسم میں موجود تقریباً 360 جوڑ صدقہ 360 جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے اوپر واجب ہونے والے صدقے کو دیتے ہی نہیں ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو اس صورت میں صدقہ دیتے جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا ہم پر کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے، لیکن جب ہم صحت کی حالت میں ہوتے تو ہم صدقہ نہیں دیتے، لیکن اس سے پہلے صدقہ دینے کا خیال ہی ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں اور تنگیاں آتی جاتی رہتی ہیں، اور ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ اس کو دور کرنے کے لیے آپ تو سب سے پہلے استغفار کریں اور اس کے بعد صدقے کا اہتمام کریں، درود ابراہیمی بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں، تو دیکھیے گا تمام پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں۔ ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی ہو رہی ہے اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ تلے دبتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم صدقہ اور استغفار کی طرف نہیں آتے۔ صدقہ نہ دینے کے سبب ہو رہا ہے یہ ہم سوچتے ہی نہیں۔ ان تینوں صدقوں کے بارے میں جاننے سے پہلے جن میں سے آپ کوئی سے بھی 2 صدقے دینا شروع کر سکتے ہیں، تو کون کون سے فائدے ہیں ان کے بارے میں تو جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ صدقہ آخر کیوں دیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل ہو جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ دینا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ پانی پلاتے ہیں، اور وہ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں، اور کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرتے ہیں، کسی کو اچھی بات بتا دیتے ہیں، تو یہ سب صدقہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اس طرح نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں تو ہر قدم پر صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹ اور پتھر وغیرہ ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ دوسرے کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی کام سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، حتیٰ کہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ تو دیکھیے صدقہ دینا کتنا آسان ہے، مگر ہم اس طرف سوچتے ہی نہیں۔ کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، کسی پریشانی اور آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کی غلطی کو معاف کرنا۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس اس کو سزا دینے کا اختیار موجود ہے، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے ہاتھوں سے کھانا کھانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آپ سے آزادی نہیں کر سکتا۔
جس کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے، اس کام میں برکت، اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے، ساری بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو 3 صدقوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور ان 3 میں سے آپ نے کوئی بھی 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے۔ 7 دنوں کے اندر اندر آپ کو ان صدقوں کے کرشمے اور کرامات اپنی آنکھوں سے نظر آ جائیں گے۔ جو شخص یہ صدقے دیتا رہتا ہے، اس کے زندگی میں کبھی بھی دولت کی کمی اور رزق کی تنگی کے مسئلے مسائل نہیں آتے۔ رزق اور دولت اس پر اس طرح برستی ہے کہ پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھی چوپائے کو کھانا دینا یا پانی ڈالنا ہے۔ جو چوپائے ان جانداروں کو کہتے ہیں جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسا کہ بلی، کتا، بکری یا دوسری جو 4 ٹانگوں والے تمام جانور اس میں شامل ہیں۔ تو جو شخص بھی اپنی حیثیت اور توفیق کے حساب سے کسی بھی چوپائے کو کھانا ڈالنا شروع کر دیتا ہے، تو بشرطیہ وہ چوپایا اس کی اپنی ملکیت نہ ہو، آپ اپنی مرضی سے کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا علی، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں اور سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میری غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس شخص کے جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص تم کو اپنے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، میں تو نہایت ہی غریب اور مفلس شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ یا علی، میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، اپنے رزق میں سے اللہ کی مخلوق کو بھی دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ دو، لیکن ضرور دو، پھر چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو اللہ تمہارے رزق میں سے ہر قسم کی پریشانیاں اور تنگ دستیاں دور کر دیں گے، اور تمہارے گھر میں اتنا پیسہ اور دولت ہو جائے گی کہ انہیں رکھنے کے لیے گھر میں جگہ بھی کم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، دوسری قسم کا جو صدقہ ہے وہ ہے ہر جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جس کام کا بھی آسانی چاہتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہو کہ اس کام میں آسانی پیدا ہو جائے، تو مشکلات دور ہو جائیں اور بلائیں دور ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ دوسرے کے کسی کام میں آسانیاں پیدا کرنی شروع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام میں آسانیاں پیدا کرنی شروع کر دیں گے۔ اس کام کے متعلق ہر مسئلے اور پریشانیوں ہٹا لی جائیں گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ جتنے بھی مسئلے اور جتنی بھی پریشانیاں آپ کی زندگی میں چل رہی ہیں سب ختم ہو جائیں، کسی بھی قسم کی رزق کی تنگی آپ پر باقی نہ رہے، آپ کے گھر پر ضرورت سے زیادہ رزق، دولت اور پیسہ آنے لگے، یا دوسرے لفظوں میں ایسا کہہ لیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہونے لگے، ایسا لگے اور پیسہ اور دولت کی بارش برسنے لگے، تو آپ یہ کام ضرور شروع کر دیں۔ اگر آپ کی ہمت اور حیثیت ہے تو آپ کسی بھوکے کو ضرور کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ جمعرات کو ہی کھانا کھلانا افضل ہے، لیکن یہ بات بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ ہفتے میں کسی بھی دن، کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اس طرح جمعرات کا دن فکس نہیں ہے، آپ کی تمام بلائیں اور آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، میرا آنکھوں دیکھا ماجرا ہے کہ ایک شخص جس کی حالت بہت اچھی نہیں تھی، لیکن جب اس نے ہر ہفتے میں کسی ایک غریب اور بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حالات بہتر ہونے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اس کے بند دروازے کھول دیے، تو اس نے بھی ہفتے
کہ ایک دن کی بجائے ہفتے کے 7 دن بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، اور پھر یوں ہوا کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رزق کی برسات ہونے لگی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب اس نے روزانہ کئی غریب اور بھوکے افراد کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اس کے دن پھرتے چلے گئے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، جب سے خود بھی اس پر عمل کرتی ہوں اور سب کو یہ عمل بتاتی ہوں۔ یہ سٹوری میری ایک بہن نے شیئر کی تھی، جو کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو جی، اس کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ تو آپ کا یہ عمل آپ کو دنیا اور آخرت کو یوں سنوار دے گا کہ آپ خود بھی یقین نہیں کر پائیں گے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا صرف اس کے لیے رزق اور دولت کے تمام مسائل کا حل کر دے گا، بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب یہ بات جان لیجئے کہ تیسرا صدقہ پرندوں کو دانہ ڈالنا، پانی ڈالنا ہے۔ بابا فرید گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں کبھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیا پیٹ بھر کر سوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ ہوتا ہے، کیونکہ پرندوں کا رب تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ لہٰذا کسی انسان کو بھی رزق کی تنگی ہو یا کوئی بھی مصیبت اور پریشانی ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کی اس مخلوق کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا کرے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کریں اور پھر پرندوں کے لیے حسب توفیق دانے کا بندوبست کر دیں، اور اگر توفیق نہ ہو تو پانی کا تو بندوبست آپ کر ہی سکتے ہیں۔ تو جی، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ